یوسف پنجانی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی گلی گلی جا کر اعلان کر دی کہ فتویٰ جیتے گا یا بھگوا جیتے گا۔ ارے جب سیاست نہیں آتا کرنا تو مت کرو، دعا کرو یا حکمت عملی سے اختیار کرو۔ نہیں، ہم کو سب چیز ہونا۔ دیکھ لیے کیا ہوا، اب کدھر ہیں آپ، کدھر ہیں نہیں معلوم۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت دو؟ میں جب کہہ رہا تھا تو کوئی بول رہے ہیں مت بولو، ان کو کیا ہے، یہ بھڑکاؤ بھاشن دے دیتے، ان کو کیا ہے، ان کو ٹی وی پہ جا کے بولنے کا شوق ہے۔ آج کیا ہوا مہاراشٹر کے چناؤ میں؟ کیا بی جے پی نے کیا کہا جا جا کر؟ آج ہمارے پاس کرن جیسے کیا نام ہے یوسف پنجانی آ کر تقریر کر کے گئے، میں الیکشن جیتنے کا ہار گیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے پورے مہاراشٹر میں پرچار کر دیا کہ فتویٰ جیتے گا یا بھگوا جیتے گا۔ بتاؤ یہ کون ہے لوگ؟ ارے آپ کو اگر الیکشن لڑنا ہے لڑو، آگے بڑھو، صرف بیٹھ کر اعلان کرنے سے نہیں ہوتا، الیکشن لڑو، معلوم ہوتا آپ کو کیسے ووٹ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایک عالم دین مفتی اسماعیل آپ کے سامنے جو الیکشن لڑ رہا بھی ہے، منبر رسول پر آپ کو اچھائی کو بیان بھی کرتا ہے اور چناؤ بھی لڑتا ہے، مگر یہ کیا بات ہے کہ الیکشن آئے گا ان کو ووٹ دو ان کو ووٹ دو۔ ارے آپ لڑو، آپ نہیں لڑ سکتے تو اپنے داماد کو لاؤ، چلو لڑو نا، کیوں نہیں روکنا؟ نہیں، ہم ان کو بولیں گے، ان کو بولیں گے۔ کیا ہوا؟ آپ نے بی جے پی کو ہینڈل دے دیا۔ یوسف پنجانی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی گلی گلی جا کر اعلان کر دی کہ فتویٰ جیتے گا یا بھگوا جیتے گا۔ ارے جب سیاست نہیں آتا کرنا تو مت کرو، دعا کرو یا حکمت عملی سے اختیار کرو۔ نہیں، ہم کو سب چیز ہونا۔ دیکھ لیے کیا ہوا، اب کدھر ہیں آپ، کدھر ہیں نہیں معلوم۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت دو؟ اس سماجوادی پینڈیٹ کو ووٹ دو، بولے تھے ارے چہرہ دکھاؤ اورنگ آباد کے عوام کے سامنے تم۔ ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں، شرم سے ڈوب مرو تم۔ میرے گھر کو آئے تھے حیدرآباد کو، بغیر بولے میرے گھر کو آئے۔ میں وقف کے بل کی میٹنگ میں جا رہا تھا، پلٹ میرا گارڈ فون کرا کہ صاحب اتنے لوگ آئے، ملا۔ گھر پہ آئے تو میں نے کہا کہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، آپ لوگ 20 لوگوں کو لے لیجئے۔ 20 لوگوں کو بٹھایا، وہ بات کرے میں بات کرا، لیٹر لکھ کے دیے ان کو، ٹکٹ دو، ملا میں غور کروں گا۔ پھر جانے سے پہلے میں نے کہ اللہ کے ولی کہ انگریزی قرآن کا ترجمہ جو ترکی کا چھپا ہوا ہے، اس کی 4 کاپیاں ان ذمہ داروں کو دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے، یہ کہ اللہ کے ولی کی قرآن کا ترجمہ ہے۔ ایک ایک کے ہاتھ میں دیا تو اورنگ آباد جا کے بولے ہم گھر کو گئے تھے، ہمارے کو چائے تک نہیں پلائے۔ ارے آپ پہلے سے بول دیتے تو نان خلیہ کھلا دیتا میں آپ کو۔ میرے کو نہیں معلوم تھا کہ تم میرے گھر کو کھانا کھانے آ رہے۔ ارے تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں، اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا، تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے، اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا۔ بہت بول سکتا ہوں، یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے، تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ۔ میرے بھائی امام شافعی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ ایک دولت مند نے کہا کہ اگر اللہ میرے کو بیٹی دے گا تو جب اس کی شادی کروں گا دین اور دنیا کی دولت اس کو دوں گا۔ جب بیٹی کی شادی کا موقع آیا علماء کرام کے پاس گیا، علماء کرام نے کہا کہ نہیں تو نہیں دے سکتا، دین اور دنیا کی دولت تو کیسے دے گا، تیری قسم غلط ہو گئی۔ امام شافعی کے پاس گئے، امام شافعی بولے بہت آسان ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تیری بیٹی کی شادی کب ہے؟ اس نے کہا فلاں دن ہے۔ بولے میں آ رہا ہوں، چلا جا۔ امام شافعی پہنچے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آسان ہے۔ وہ بولا کہ حضرت شادی تو ہو گئی، کیا ہے بتاؤ؟ بولے قرآن اپنی بیٹی کو دے دے،
دین اور دنیا کی دولت اس کو دے چکا. میں ان کو دیا 4 قرآن دیا ان کو, اور بول کے دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے, مجھے پتہ نہیں ہے, میں وکیلوں کی میٹنگ میں جا رہا تھا, پلٹ کر آیا آپ کے لیے, یہ قرآن کریم کا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں. ارے تم کو اویسی سے مجلس سے نفرت ہے, مگر قرآن کریم کی تو عظمت کا تم لحاظ رکھ لیتے. میں یہ بات الیکشن میں بول سکتا تھا مگر خاموش بیٹھے رہا, مگر آج مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے. یاد رکھو تم لوگ جو کام کر رہے ہو نا, تم مہاراشٹرا کے مسلمانوں کو نہ صرف کمزور کر رہے ہو بلکہ تم ان کی آواز کا گلا گھونٹ رہے ہو. ارے تم الیکشن لڑو, ہم تمہاری تائید کرنے کو تیار ہیں. کب تک تم یہ سیاست کرو گے کہ انہیں بول دیا انہیں بول دیا؟ جس کو تائید کیے اورنگ آباد میں وہ خالی 5000 ووٹ لیا, 5000 ووٹ لیا. ناصر کے خلاف کتنے ووٹ لیا انہیں؟ 10,000 ووٹ لیا, اور ناصر ہارے 8,000 ووٹ سے. جو جس کی تائید کا اعلان کیا وہ 5,000, امتیاز جلیل ہارے 1,100 ووٹ سے. دھولیا سے فاروق شاہ کے خلاف آپ نے اعلان کیا, وہ 10,000 پہ نپٹ گیا. فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیے, صرف 1,700 ووٹ لیا وہ ظالم, صرف 1,700 ووٹ لیا. فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیا. عتیق کو آپ نے تائید نہیں کی, کسی اور کو بول دیا. ارے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مت کرو. تمہارا احترام اور تمہاری عظمت ہم کرتے ہیں, مگر آپ جو کام کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں کر رہے ہیں. آپ نے ہینڈل دے دیا بی جے پی کو, بی جے پی نے پورا پرچار کر دیا, اور کیا نتیجہ نکلا جا آپ دیکھو. کل یہ بی جے پی کی سرکار اگر کچھ کرے گی تو کون آ کے لڑے گا؟ آپ آئیں گے روڈ پہ؟ یہی امتیاز جلیل, یہی فاروق شاہ, یہی مفتی اسماعیل, یہی ناصر صدیقی, یہی فاروق شابدی, یہی وارث پٹھان میدان میں اتر کے مقابلہ کریں گے. میرے بھائی پہچانو ان لوگوں کو. میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا مگر آج میں ضروری ہے سچائی کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے مسجدوں کو آباد رکھو. جو لوگ مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ اپنی مسجدوں کو بھرے کرو. تمہاری جمعے کی نماز فجر کی نماز میں اتنی تعداد ہونی چاہیے. تمہاری مغرب کی جماعت میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنا سحر میں ہونا چاہیے. درگاہوں کو آباد رکھو, خانخواہوں کو آباد رکھو. درگاہ اور خانخواہوں پر اللہ کے نام پر دل پر ضرب مارتے رہو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو طاقتیں مسجدوں کو چھیننا چاہتی ہیں, اللہ قرآن میں فرما دیا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں, یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. اب خواجہ اجمیری کے آستانے تک آپ پہنچ گئے, سلیم چشتی کے آستانے پر پہنچ گئے. یاد رکھو ظالموں, یہ وہ صوفیاء اکرام ہیں جو بادشاہوں کی طرح دولت نہیں تھی. یہ وہ ولی اللہ اور قطب الوقت ہے جو پھٹے ہوئے کپڑوں پر بیٹھ کر حکومتوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے بدلہ دیتے ہیں. جو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر وہ جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا مگر اگر وہ قسم کھا لیتے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا. تم خواجہ اجمیری کے آستانے پر چلے گئے, تم سلیم چشتی کے آستانے پر چلے گئے, تم مسجدوں پر چلے گئے. اب تم کو انشاءاللہ تعالی شکست ہوگی, ان کو شکست ہوگی. آپ دیکھنا, ارے خواجہ کا آستانہ آباد ہے. مغل ختم ہو گئے, خواجہ کا آستانہ آباد ہے. انگریز ختم ہو گئے, خواجہ کا آستانہ آباد ہے. ارے ظالم کا ظالم آ کر چلے گیا, خواجہ کا آستانہ آباد ہے. ہمارے مدرسے, کئی وزیر اعظم کو دیکھے, مدرسے آباد. اللہ کا گھر آباد رہے گا, اور اللہ کے گھر کو آباد کون کرے گا؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے, اور آخرت پر بھروسہ کرتا ہے. تو نوجوانوں,
اپنے عبادت گاہوں کو مضبوط رکھیے, اس کو آباد رکھیے. آپ کا پھر سے شکریہ بہت بہت. وآخر الدعوانا الحمدللہ. ویڈیو کو لائک کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے اور آگے بھی شیئر کیجیے. اللہ حافظ.